بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں محترمہ اشتیاق فاطمہ عظمیٰ کی لکھی ہوئی کہانی سسی پنو کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چند لمحوں میں دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل جب وہ گھر سے نکلی تھی تو کسی قدر خوش، شاداب اور زندگی سے بھرپور تھی، اور اب جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی خود کو کسی قدر خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ ایک ادھورے پن کا احساس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کوئی قیمتی چیز کہیں کھو گئی ہے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پنو کے چہرے پر رہ گئی تھیں اور وہ اپنا دل پنو کے قدموں میں چھوڑ آئی تھی۔ سماعت صرف پنو کی سحر انگیز آواز سننے کے لیے وقف ہو گئی تھی اور قوت گویائی گویا وہیں کہیں کھو گئی تھی۔ کیا بات ہے سسی، بہت چپ ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے باپ مکھیا محمد نے اسے یوں گمسم دیکھا تو پریشانی سے سوال کیا، تم مشک لینے گئی تھی، پر لگتا ہے روپے کہیں کھو کر آ گئی ہو۔ ہاں، کچھ کھو تو گیا ہے، سسی نے من ہی من میں سوچا، مگر روپے نہیں، کوئی اور بیش بہا اور بیش قیمتی شے۔ مگر وہ کیا ہے؟ ماں صدقے کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ سکینہ لپکتی ہوئی آگے بڑھی۔ روپے کھو گئے تو اس میں اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ سمجھ لے تیرا صدقہ تھا۔ نہیں ماں، روپے تو موجود ہیں۔ اس تمام عرصے میں سسی نے پہلی بار زبان کھولی اور اسے خود اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ کیسی عجیب ملاقات تھی کہ اس اجنبی سے مل کر وہ خود سے انجانی ہو چلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہر سمت شام کے سرمئی سائے بکھر گئے، پھر رات کی سیاہی نے شام کے سرمئی سلونے رنگ کو ڈھانپ لیا، مگر سسی کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اسے جو چپ لگی تھی سو لگی رہی۔ اس سے کھانا نہ کھایا گیا۔ بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کئی لمحوں تک وہ آنکھیں کھولے نیلے آکاش کے ماتھے پر دمکتے چاند کے طلائی جھومر کو تکتی رہی تھی۔ ننھے منھے ٹمٹماتے تارے پلکیں جھپک جھپک کر اسے حیرانی سے تک رہے تھے۔ وہ کھاٹ پر لیٹی بے چینی و بے کلی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آخر تھک کر اس نے آنکھیں بند کر لی، اور آنکھیں بند کرتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ وجیح و شکیل چہرہ آ گیا تھا۔ وہ بولتی آنکھیں، وہ مسکراتے لب۔ اف! سسی نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ساری رات اسی طرح کرب و اضطراب میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح تڑکے ہی وہ بچائی کی طرف چل دی۔ بچائی اسے یوں صبح صبح اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی، اور اس بات سے زیادہ اسے سسی کی حالت پر حیرت تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کی شب بیداری کا قصہ سنا رہی تھی۔ اترا چہرہ، بکھری زلفیں اس کے اضطراب کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ایک ہی رات میں کس قدر بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلی والی سسی رہی ہی نہیں تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی شوخ و چنچل سسی وہیں سرائے کے آس پاس کہیں کھو گئی تھی۔ یہ سسی تو برہا کی ماری، تنہائی کے درد کی ستائی اور محبوب سے دوری کے دکھ میں مبتلا ایک ہرما نصیب لگ رہی تھی۔ سسی، خیر تو ہے؟ تجھے کیا ہوا؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے اس حال میں دیکھ کر بچائی ایک دم گھبرا گئی۔ بولتی کیوں نہیں؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ یہی تو میں تجھ سے پوچھنے آئی ہوں، سسی نے کرب بہرے لہجے میں کہا۔ کل شام کے بعد اب تک مجھے کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ عجیب بے کلی اور بے تابی ہے، لگتا ہے سینہ خالی خالی ہے، کوئی شے کھو گئی ہے۔ آنکھیں بند کرتی ہوں تو بول سسی۔ بچائی اس کی کیفیت غور سے سن رہی تھی۔ اس کے چپ ہوتے ہی دھیمی آواز میں گویا ہوئی، آنکھیں بند کرتی ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ اس اجنبی کا چہرہ۔ سسی نے نگاہیں جھکا کر بے بسی کے ساتھ آخر سچائی کا اعتراف کر ہی لیا۔ بچائی کئی لمحوں تک سسی کو خاموش نگاہوں سے تکتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پنو کے بے پناہ اور دیوانہ وار جذبوں نے ایک ہی جسم میں سسی کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا جو سسی کی خیالی تصویر بنا کر اس کی تلاش میں اپنا گھر بار، اپنا شہر وطن چھوڑ کر مسافت کی خاک چھانتا یہاں تک آ پہنچا تھا، اس کی لگن اتنی بے مایا تو نہیں ہو سکتی تھی؟ اس کا جذبہ اتنا بے وقت کیوں کر ہو سکتا تھا کہ سسی کے دل پر اثر انداز ہی نہ ہو سکے؟ اس کے وجود کی بھسم کرتی چاہت اور طلب کی آگ سسی کے دامن دل تک آ پہنچی تھی۔ اس کی دیوانگی اور آشفتہ سری نے سسی کے دل پر یوں وار کیا تھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ، اپنی شگفتگی، اپنی ہنسی، اپنا دل، اپنا وجود، سب کچھ اس انجانے اجنبی شخص پر وار آئی تھی۔ اس لیے وہ خود کو ادھوری سی، خالی خالی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ عشق کی اس شعبدہ بازی اور موجزہ آرائی کے ادراک سے محروم تھی۔
وہ اس سچائی سے نابلد تھی کہ وہ شہر عشق کی باسی بن چکی ہے اور پہلی ہی نگاہ میں پنو نگاہوں کی راہ سے اس کے دل میں ہی نہیں روح میں بھی اتر گیا ہے۔ سسی، کیا واقعی تو نہیں جانتی؟ بچائی نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں سوال کیا، پر سسی نے کچھ جواب دینے کی بجائے حیران سی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بچائی گویا ہوئی، یہی کہ تجھے پہلی ہی نظر میں اس انجانے دور دیس کے باسی پنو سے عشق ہو گیا ہے۔ کیا؟ سسی نے خائف نظروں سے بچائی کی طرف دیکھا۔ نہیں بچائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پر لہجہ بھر میں اسے یہ ادراک ہو گیا تھا کہ بچائی کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ محبت فیصلہ ہے ایک نظر کا کہ مصداق پہلی ہی نظر میں وہ پنو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کے رگو پے میں پنو کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں میں ہی نہیں، دل میں بھی سما گیا تھا، اس کی دھڑکنوں میں بس گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کے ساتھ چل رہا تھا اور رگوں میں لہو کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ بچائی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اس نے بے بس نظروں سے بچائی کی سمت دیکھا۔ یہ جو ہوا سو ہوا، بچائی دھیمی آواز میں بولی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ میں کیا کروں بچائی؟ مجھے تو پل بھر کو قرار نہیں، میں اپنی اس کیفیت پر خود حیران ہوں۔ سسی کی ہنسی آنکھوں کی گہری جھیلیں گرم پانیوں سے بھر گئیں اور وہ آنچل میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ بچائی نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ روتی کیوں ہے؟ اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا۔ مشکل سی مشکل ہے، سسی نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس سے ملے بغیر چین نہیں اور اس سے ملنے کی کوئی سبیل نہیں۔ پھر ملنا تو ایسا کچھ مشکل نہیں ہے، بچائی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہم مشک خریدنے کے بہانے آج شام کو وہاں جا سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح کب تک چلے گا؟ اس مشکل کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ مستقل حل بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ سسی نے آہ بھر کر پوچھا۔ یہی کہ تیری اس سے شادی ہو جائے، بچائی نے سنجیدگی سے کہا، اور سسی یکبارگی اچھل پڑی۔ کیا شادی؟ پنو سے میری شادی؟ اس کے لہجے سے حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی یہاں تھی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بچائی نے اسی سنجیدگی سے سوال کیا۔ اب تمہاری عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو تمہاری شادی ہوگی ہی، تو اس سے کیوں نہ ہو جو پہلی ہی نظر میں دل و نگاہ میں بس گیا ہے۔ بچائی اس دوران پہلی بار مسکرائی۔ بچائی، شاید تم بھول رہی ہو، ہم دھوبیوں کی لڑکیوں کی شادی اپنی برادری میں ہی ہوتی ہے، اور پنو کا کچھ پتہ نہیں، جانے وہ کس ذات برادری کا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں۔ سسی کو دوبارہ افسردہ دیکھ کر بچائی شوخ لہجے میں بولی۔ عشق نہ دیکھے رنگ و روپ، عشق نہ پوچھے ذات۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس ذات برادری کا ہے؟ اب وہ جو بھی ہے، تیرا سب کچھ اب وہی ہے۔ سسی نے نگاہیں جھکا لی۔ بچائی کی رائے اس کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ پنو سے شادی کا خواب دیکھنا جتنا آسان تھا، اس کی تعبیر شاید اتنی ہی مشکل تھی۔ اس بات کے لیے ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچائی نے اس کے پھول سے رخساروں سے آنسوؤں کے نشان مٹاتے ہوئے کہا۔ ابھی صرف شام میں اس سے ملاقات کے بارے میں سوچو۔ کچھ دیر بیٹھ کر سسی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسے بڑی بے قراری سے شام ڈھلنے کا انتظار تھا، مگر وقت تھا کہ جیسے تھم گیا تھا۔ لمحوں کی رفتار کم ہو گئی تھی، ساعتیں رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی کمرے میں جاتی، کبھی دالان میں ٹہلتی، اور کبھی انگنائی میں لگے نیم کے گھنے پیڑ تلے تنے سے ٹیک لگا کر جا کھڑی ہوتی۔ سکینہ اس کی حرکات و سکنات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سسی کو جنم نہیں دیا تھا، مگر ماں بن کر پالا تھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی۔ سسی کی بے چینی نے اسے بھی بے چین کر دیا تھا۔ ماں صدقے، میرے دل کا چین آج اتنی بے کل کیوں ہے؟ اس نے قریب آ کر سسی کی دمکتی سندلی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا ماں کہ مجھے مشک کتنا پسند ہے، سسی نے ماں کی بے چینی دور کرنے کی خاطر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ کل سوداگر کے پاس مشک موجود نہیں تھا، آج شام اس نے منگوا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، بس اسی کے انتظار کی تھوڑی بے قراری ہے۔ دھڑے سے غورو کرے کہ تیری مشک ایسی خوشبودار ہو کہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلے، رب کرے رہتی دنیا تک قائم رہے۔ ماسی، تم مشک کی دعا دے رہی ہو یا عشق کی؟ بچائی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اگر مشک کی جگہ عشق کر لیں تو پتہ ہے یہ دعا کیا بنے گی؟ رب کرے تیرا عشق کامیاب ہو، اس عشق کو ایسی عزت اور شہرت ملے کہ رہتی دنیا تک اس کی یاد باقی رہے۔ پاگل ہوئی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ سسی نے بچائی کے شریر لہجے پہ اسے کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی، مگر سیدھی سادی سکینہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
بس مسکرا کر رہ گئی تھی اور وہ دونوں اس سے اجازت لے کر سرائے کی جانب چل دی تھیں۔ بمبور کے نیلے آسمان پر اودی سرمئی بدلیاں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں۔ ہواؤں میں رم جھم فواروں کی نوید بسی تھی۔ بادلوں کی رنگت نے شام کے سرمئی پرتو کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ فضاؤں میں ہر سمت ایک سرخوشی اور سرشاری رچی ہوئی تھی۔ آج سسی نے پنو سے ملنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ انابی رنگ کے گوٹے کنارے والے لباس میں اس کی سنہری گلابی رنگت قیامت ڈھا رہی تھی۔ کاجل کی لکیروں نے آنکھوں کے سحر میں 1000 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ آنکھوں میں دید کی تمنا اور ہونٹوں پر ملاقات کی دعا لیے وہ جو ہی سرائے کے داخلی دروازے پر پہنچی تو دیکھا پنو دروازے پر ہی بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظر جو ہی سسی پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ آج سسی کا حسن کل کی نسبت 1000 گنا زیادہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس میں کل جو بے نیازی اور بے اعتنائی تھی، آج فکر و تردد نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ہلکی سی پریشانی اور گھبراہٹ، کچھ امید و بیم کی کیفیت، کیونکہ آج وہ دل کا سودا کرنے آئی تھی۔ تم سوداگر ہو یا جادوگر؟ اس نے خاموش نگاہوں سے شکوہ کیا۔ کل پہلی ہی نگاہ میں مجھ پہ ایسا جادو کیا کہ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی ہوں۔ تم پر تو کل سے آج تک یہ کیفیت گزری ہے، انہوں نے خاموشی کی زبان میں جواب دیا۔ مجھ سے پوچھو، میں مہینوں سے اس دہکتی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ پنو سسی کو لے کر مہمان خانے میں جا بیٹھا اور بچائی اسامہ اور دیگر لڑکوں کے پاس رک کر خوشبویات دیکھنے اور خریدنے لگی۔ مہمان خانے میں سرکنڈوں سے بنے موڈوں پر آمنے سامنے بیٹھی سسی اور پنو ایک دوسرے کو بے خود سے تکے جا رہے تھے۔ سسی، چند لمحوں بعد پنو نے سرگوشی میں سے پکارا۔ جی، سسی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو، میرے خوابوں کی تعبیر اور میری محبت کی تقدیر بن کر۔ مگر جناب علی، ایسا روز روز نہیں ہو سکتا۔ بچائی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس لیے آپ کو کوئی مستقل راستہ کھوجنا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں، پنو نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ تم جانتے ہو یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں بات پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، مگر محبت کو مستقل بنیادوں پر استوار نہ کرنا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ بچائی نے اشاروں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سسی کی سہیلی تھی، اس ناطے وہ اپنی زبان سے براہ راست شادی کی بات کرنے سے گریزاں تھی۔ یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پنو سسی کو بے اندازہ چاہتا ہے، مگر اب دیکھنا یہ تھا کہ چاہنے کے ساتھ کیا وہ اپنانا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں بچائی بہن۔ پنو پڑھا لکھا نوجوان تھا، فوری طور پر بچائی کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ آپ میری رہنمائی کریں، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ گھڑی کی چوتھائی میں سسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ سسی کے گلابی رخسار شرم سے گلنار ہو گئے تھے۔ اس کی گھنی پلکوں کی ریشمی چلمن دہکتے رخساروں پر جھکائی تھی اور اس کا دل ایک نئے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ شکر ہے تم فوراً ہی شادی پر راضی ہو گئے، بچائی نے دھیمی آواز اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم اتنے بڑے سوداگر ہو، کہیں تمہیں ایک معمولی دھوبی کی بیٹی سے شادی پر اعتراض نہ ہو۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ انہوں نے شکایت بھری آواز میں کہا۔ خیر، اب سوچنا یہ ہے کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھائی جائے گی۔ بچائی نے ایک مونڈا قریب کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو دھوبی کی بیٹی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم دھوبیوں میں ہی اپنی برادری میں شادی کا رواج ہے۔ اب تم سے پوچھنا یہ ہے کہ تم کس ذات برادری کے ہو؟ اس سوال پر پنو سٹ پٹا اٹھا، پھر خود کو سنبھال کر سرسری لہجے میں بولا، میں ذات برادری کے ڈھکوسلے کو نہیں مانتا۔ پھر جب عشق کا معاملہ ہو تو کیسی ذات، کہاں کی برادری؟ یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بچائی نے تائید بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر جب بات بڑوں تک پہنچے گی تو یہ سوال تو ضرور اٹھے گا۔ بہتر ہے تم کسی پس و پیش کے بغیر اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو۔ پنو کئی لمحوں تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، مگر پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا میری اصلیت کا میری محبت پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور تم ہر صورت سسی سے میری شادی کروانے میں بھرپور ساتھ دو گی۔ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، وعدہ میں بعد میں کروں گی۔ اس کے پس و پیش نے بچائی کو شک و شبہات میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہیں، پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، پنو دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میں کسی بھی قیمت اور کسی بھی طریقے سے سسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سسی سے جدا ہو کر میں اب زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا بھی ایسا ہی کچھ حال ہے میرے محبوب۔ سسی نے اپنے سچے عاشق کی آنکھوں میں
بلائیں لیتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، میں تم سے ہمیشہ تو کیا چند روز کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی، کچھ بھی کرو اس فاصلے اور دوری کو قربتوں اور ہمیشہ کی سنگت میں بدل دو۔ ٹھیک ہے، بچائی کو زچ ہو کر وعدہ کرنا پڑا، اب اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، میں تم سے جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پنو باوقار انداز میں گویا ہوا، میں دراصل کیچ مکران کے حکمران شاہ امام کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ سسی کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے ملنے کی آرزو میں سوداگر کا روپ دھار کے یہاں آیا۔ میرا جذبہ سچا تھا یا میرا رب مہربان کہ اس نے مجھے میری دھڑکن، میری زندگی، میری سسی سے ملا دیا۔ اب تم کسی بھی طرح سسی سے میرا بیاہ کروا دو تاکہ یہ عارضی ساتھ دائمی ہو جائے، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ کیا واقعی تم کیچ مکران کے شہزادے ہو؟ بچائی اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اس ایک نقطے پر اٹک گئی۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ بہن بچائی، پنو نے بےتابانہ بچائی کے ہاتھ تھام لیے، تم سسی کی سب سے اچھی سہیلی ہو، میں نے تمہیں بہن کہا ہے، اس ناطے تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اچھا، بچائی نے سوچنے والے انداز میں سر ہلایا اور کئی لمحوں تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ کون سی ترکیب؟ پنو بےتابانہ بولا، براہ کرم جلد بتاؤ۔ تم سسی کے بابا سے کہہ دینا کہ تمہارا تعلق بھی دھوبی برادری سے ہے۔ میں یہ کہنے کو تیار ہوں، پنو نے بے ساختہ کہا، مگر کیا وہ میری بات پر یقین کر لیں گے؟ اس وقت سوچا جائے گا جب وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کرینے قیاس یہی ہے کہ وہ تمہاری بات پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، مجھے ان سے ملاقات کے لیے کب آنا ہے؟ پنو نے پوچھا۔ دھیرج میرے شہزادے، دھیرج، بچائی شریر انداز میں مسکرائی، پہلے ہم دونوں کو میدان تو ہموار کر لینے دو۔ سسی اپنی ماں کو راضی کرے گی، میں اس کے بابا سے بات کروں گی، جب لوہا گرم ہوگا تو تم پہنچ جانا آخری ضرب لگانے کے لیے۔ سسی نے گھر آ کر منصوبے کے مطابق موقع دیکھ کر ماں سے پنو کا ذکر کیا اور کچھ اس انداز سے اس کی تعریف کی کہ سکینہ پنو کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ ادھر بچائی نے مکھیا محمد سے رابطہ قائم کیا اور ایک روز باتوں باتوں میں بولی، چچا، سسی کی شادی کب کرنے کا ارادہ ہے؟ کیوں؟ مکھیا محمد نے چونک کر بچائی کی طرف دیکھا۔ تو یہ بات کیوں پوچھ رہی ہے؟ ارے چاچا، ویسے ہی خیال آ گیا تھا تو پوچھ لیا، آخر آپ کو اس کی شادی کرنی تو ہے نا؟ میری ماں کی نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے، اگر آپ کہیں تو بات آگے بڑھائی جائے۔ ایک بات کان کھول کے سن لے بچائی، اس نے تنبیہی انداز میں کہا، میں اپنی بیٹی صرف دھوبی برادری میں ہی دوں گا، اگر وہ ہماری برادری کا ہے تو بے شک بات آگے بڑھاؤ، مگر پہلے مجھے لڑکے کے بارے میں کچھ بتاؤ، کون ہے، کہاں ہے؟ وہ ہے نا اپنا پنو، بچائی نے اس طرح کہا کہ جیسے وہ ابھی اس سے اچھی طرح واقف ہو، وہی مشک و عطر و خوشبویات کا سوداگر، کارواں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، سسی کو سونے میں پیلی کر کے رکھ دے گا، دیکھنے میں بھی خوب کڑیل جوان ہے، سسی کے ساتھ خوب جوڑی سجے گی۔ تو نے تو کہا تھا وہ دھوبی ہے، سسی کا باپ اس کی خوبیوں سے متاثر ہوئے بغیر گویا ہوا، اور اگر دھوبی ہے تو یہ سوداگری کیسی؟ ارے چاچا، ذات کا تو دھوبی ہے، پہلے یہی کام کرتا تھا، پھر دوستوں کی دیکھا دیکھی مشک کا کاروبار شروع کر دیا، اوپر والے نے برکت ڈال دی تو کپڑے دھونے کا دھندا چھوڑ دیا اور پوری توجہ سوداگری پر لگائی، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہن برسنے لگا۔ بچائی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے یا میری خوشی کی خاطر سے دھوبی بنا کر پیش کر رہی ہے؟ سسی کے باپ نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ بچائی سٹ پٹا کر بولی، ارے چاچا، بھلا میں آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، اور وہ بھی شادی بیاہ کے معاملے میں؟ لڑکا بہت اچھا ہے، لاکھوں میں ایک ہے، بالکل آپ کے جوائی بننے کے قابل۔ اچھا، وہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولا، اگر تم اس کی اتنی ہی تعریف کر رہی ہو تو چلو اس سے مل لیتے ہیں، باقی کا فیصلہ اس سے ملنے کے بعد ہوگا۔ بچائی خوشی سے لرزتی سسی کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ سچ کہہ رہی ہے بچائی؟ سسی نے بے یقین لہجے میں سوال کیا، کیا واقعی بابا مان گئے؟ اس حد تک تو مان گئے ہیں کہ وہ پنو سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ باقی کا فیصلہ وہ اس سے مل کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس شہزادے سے ملنے کے بعد وہ انکار کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بچائی اسی وقت پنو کو یہ خوشخبری سنانے روانہ ہو گئی۔ پنو کا چہرہ یہ خبر سن کر خوشی سے دمکنے لگا۔ مجھے ان سے ملنے کے لیے کب آنا ہے؟ پنو نے سوال کیا۔ کہو تو آج شام کو ہی آ جاؤں؟ پنو کی بےتابی عروج پر تھی، اس نے کب سوچا تھا
کہ اتنی آسانی سے اسے منزل مل جائے گی؟ تقدیر کی دیوی جب اس پر مہربان ہو گئی تھی تو وہ اب اس سے پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم شام کو اپنے دوست اسامہ کے ساتھ آ جانا۔ پنو نے جب اسامہ کو بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو پنو؟ کیا واقعی تم سسی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں اسامہ، پنو نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے وہ راہ کھول دی ہے کہ جس پر چل کر میں ہمیشہ کے لیے اپنی سسی کو حاصل کر لوں گا۔ مگر ذرا سوچو پنو، اسامہ نے تنبیہی انداز میں کہا، کہاں تم کیچ مکران کے شہزادے، کہاں وہ بھمبور کے ایک معمولی دھوبی کی بیٹی؟ کیا یہ جوڑ مناسب رہے گا؟ کیا تمہارے والدین اس شادی کی اجازت دے دیں گے؟ اور اگر تم ان سے اجازت لیے بغیر شادی کرو گے تو کیا وہ سسی کو بہو کی حیثیت سے قبول کر پائیں گے؟ پنو نے ان سوالوں میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی سوچنا چاہتا تھا۔ اب اس کے لیے سسی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ یہ سب مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پنو نے خشک لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں نے اب یہیں بمبور میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ سسی کے گھر جانے میں کوئی پریشانی محسوس کر رہے ہو تو تمہیں اختیار ہے، تم میرے ساتھ مت چلو، میں اکیلا ہی وہاں چلا جاؤں گا۔ مگر پنو ذرا سوچو، اگر تم مستقل یہیں پڑے رہے تو تمہاری ماں، تمہارے بھائی اور وہ تمہارا بے حد و حساب چاہنے والا باپ، وہ کس طرح جی سکے گا؟ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اب میں سسی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ان کے پاس ان کے 3 بیٹے اور ہیں، وہ ان کے سہارے جی لیں گے، مگر میری زندگی کا یقین تو صرف اور صرف سسی ہے۔ اب اسامہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کاہے کو پنو کو سسی کے بارے میں بتایا۔ وہ نہ اسے بتاتا، نہ وہ دیوانہ ہو کر یہاں آتا اور نہ ہی مستقل یہاں رہنے کا فیصلہ کرتا۔ اب وہ سوچ رہا تھا ایسی صورت میں وطن واپس جا کر وہ اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے گا؟ وہی تو اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ اسے سوچوں میں کھویا دیکھ کر پنو اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ ذرا ٹھہرو، اسامہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دونوں سسی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سسی کا باپ اسامہ سے تو مل چکا تھا، پچھلی بار اس نے اسے بطور مہمان بلوایا تھا اور خوب خاطر مدارت کی تھی۔ تب ہی اسامہ کی نظر سسی پر پڑی تھی، جو آنگن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اسامہ کو یوں لگا تھا جیسے غروب ہوتا سورج ایک بار پھر پوری آب و تاب کے ساتھ سسی کے روپ میں اس کی نظروں کے سامنے آ گیا ہو۔ یہ مکھیا کی بیٹی سسی ہے۔ اس کے ساتھ آئے دوسرے سوداگر نے اسے سسی کو یوں گھورتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا دیا اور سرگوشی میں سرزنش کی، ایسے کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ اس کا باپ دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اور اسامہ گڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں ہیر پھیر کر سسی کی سمت اٹھ جاتی تھیں۔ سسی کا باپ پنو سے ملا تو حیران ہوا۔ وہ ایک وجیح و شکیل نوجوان تھا، شاہی جاہ وقار اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، چہرے سے ہی شائستگی اور شرافت کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر اس کے دل میں کھٹک سی تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ اونچا لمبا شاندار شہزادے جیسا لڑکا دھوبی برادری کا ہے۔ چاچا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ پنو اور اسامہ کے جانے کے بعد بچائی نے بے تابی سے سوال کیا۔ پنو آپ کو پسند آیا نا؟ میں نے جیسا بتایا تھا وہ بالکل ویسا ہی ہے نا؟ سسی کے باپ نے متفکر نظروں سے بچائی کی طرف دیکھا۔ تو نے جیسا بتایا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ میری سسی کے لیے پنو سے اچھا بر مل ہی نہیں سکتا، دونوں کی چاند سورج کی جوڑی ہے۔ واہ چاچا، جب یہ سب سوچ لیا تو اب اور کیا سوچ رہے ہو؟ فوری طور پر فیصلہ کر لو۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، مگر فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے میں پنو کو آزمانا چاہتا ہوں۔ جانے کیوں میرے دل کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ دھوبی ہے اور میں اپنی بیٹی کسی اور سے بیاہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر بچائی کی سمت دیکھا۔ اگر وہ دھوبی ہے تو اسے امتحان دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے آج صبح ہی بتایا تھا کہ پہلے وہ کپڑے دھونے کا کام کرتا تھا، اگر وہ یہ کام کرتا رہا ہے تو اب بھی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بچائی نے حیران لہجے میں سوال کیا۔ سسی کے باپ کے قریب ایک میلے کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ گٹھڑی بچائی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کپڑے عبد البنیے کے ہیں، پنو کو یہ کپڑے دو اور اس سے کہو کہ وہ انہیں دھو کر لے آئے، بس اطمینان ہو جائے گا۔ ارے چاچا بس اتنی سی بات، بچائی نے بظاہر انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، مگر دل ہی دل میں وہ سہم گئی تھی۔ جانتی تھی محلوں میں رہنے والا ناز و نام میں پلا وہ شہزادہ بھلا گھاٹ پر کپڑے دھونا کیا جانتا ہوگا،
مگر پھر بھی اس نے کپڑوں کی گٹھری اٹھا لی اور پنو کے پاس جا پہنچی۔ پنو، سسی کے بابا کو شک ہے کہ تم شاید دھوبی نہیں ہو، اس لیے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ چند کپڑے عبدالبنیے کے ہیں، انہیں گھاٹ پر جا کر دھو کے لے آؤ، اس کے بعد بس سمجھو سسی تمہاری ہوئی۔ سچ؟ پنو کا دلکش چہرہ فرط مسرت سے دمکنے لگا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ابھی دھو کے لے آتا ہوں۔ وہ کپڑے اٹھا کر گھاٹ پر پہنچا اور گٹھری کھول کر کپڑے نکالے اور دھونے بیٹھا۔ اس نے آج تک ایک رومال بھی نہیں دھویا تھا، بھلا کپڑے وہ کیا دھوتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ تو رگڑ اور سوڈے سے چھلے ہی، مگر کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے۔ یہ دیکھ کر پنو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہاتھوں کا غم نہ تھا، پریشانی یہ تھی کہ وہ عبدالبنیے کو یہ پھٹے اور مسلے ہوئے کپڑے کس منہ سے دے گا اور سسی کے باپ کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ عالم پریشانی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور پنو کپڑے لے کر بچائی کے پاس نہیں پہنچا تو بچائی خود ہی گھاٹ پر پہنچی۔ دیکھا پنو سر جھکائے ملول اور رنجور بیٹھا ہے۔ اس نے بچائی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اشکبار آنکھوں سے کہا، بچائی، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں سسی کو پا کر بھی نہ پا سکوں۔ اس کی خاطر میں نے گھر بار، وطن چھوڑا، باپ بھائیوں سے الگ ہوا، سوداگر کا بھیس بدلا اور میلوں کا سفر طے کر کے یہاں پہنچا، مگر شاید اسے حاصل کرنا میرے مقدر میں ہے ہی نہیں۔ پنو، اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ بچائی محبت بھرے انداز میں آگے بڑھی۔ تم اتنی دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچ گئے، تم نے سسی کے دل کو فتح کر لیا، اب جبکہ منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے تو اس طرح ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ پھر تم ہی کہو میں کیا کروں؟ پنو نے بے بس لہجے میں سوال کیا۔ دیکھو سسی میری سہیلی ہے اور تم نے مجھے بہن کہا ہے، اس لیے ہر مشکل وقت میں تم دونوں کے کام آنا میرا فرض ہے۔ بچائی بااعتماد انداز میں مسکرائی۔ بس اب میں جو کہوں اس پر عمل کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنو کو قدرے اطمینان ہوا، امید بھری آواز میں بولا، بچائی میری بہن، تمہارا یہ احسان میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں بعد میں کرنا، بچائی جلدی سے بولی، پہلے سنو اس وقت کیا کرنا ہے۔ پنو ہمتن گوش ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔